اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں، تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم انسانیت اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں انہی کے ساتھ محشور فرمائے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم حجت الاسلام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر امام رؤوف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں مختصراً ان کی زندگی کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میں بھی اپنی جانب سے اور تمام اراکین کی جانب سے مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جس امام ہمام کی ولادت کی شب آنے والی ہے یا بنابر بعض جگہوں کے آ چکی ہے، اگر آپ کسی بھی امام کو پہچاننا چاہیں کسی حد تک، کما حق کہوں تو ہم نہیں پہچان سکتے، بے شک، لیکن اگر ذرا سی معرفت کی وادی میں قدم آگے بڑھانا چاہیں تو ایک بہترین راستہ اس امام کے القاب ہیں کہ ہم ان القابات کے ذریعے اپنے امام کی معرفت کسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بھی ابتدا میں ایک لقب کی جانب اشارہ کیا، امام رؤوف یعنی امام مہربان۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک اہم لقب امام رؤوف، امام مہربان ہے۔ میں نے ایک روایت دیکھا جہاں پر حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت کو آتا ہے ایک مرتبہ تو 3 مرتبہ میں اس کی زیارت کو آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 3 اہم مقام ہیں جہاں پر حضرت اگر ہمارے قبر کے پاس آ جائیں اور ہماری قبر میں حضرت کا قدم پڑ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہی وہ قبر ہے جس کے بارے میں روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک یہ خود قبر جنت بن جائے گی۔ بے شک، حضرت فرماتے ہیں تم 1 مرتبہ میری زیارت کو آؤ، میں 3 مرتبہ تمہاری زیارت کو آؤں گا، ایک قبر میں اور دوسری جگہ جب تمہارے نام اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اس وقت، اور تیسری جگہ صراط مستقیم پر۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ 3 اہم مرحلہ ہے پل صراط، جب میرے نام اعمال میرے ہاتھوں میں ہوں اور پھر میری قبر میں، یعنی حضرت کے آ جانے کے بعد قبر کی تنہائی، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت ختم ہو جائے گی۔ امام کی اس ولادت کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت امام رضا نصیب فرمائے، آمین، اور پھر تاکہ مشمول ہو سکیں حضرت کی زیارت کے۔ امام رؤوف، امام مہربان، آپ اگر واقعاً میں ایک جگہ پر اختصاراً عرض کر دوں، ایک شخص ہیں موسیٰ ابن سیار، یہ کہتے ہیں توس کے اطرافی گاؤں میں ایک مرتبہ میں امام کے ساتھ گیا، وہاں دور سے ایک جنازہ لایا جا رہا تھا، آہ و بکا لوگوں کے برپا تھے، لوگ گریہ کر رہے تھے۔ کہا اسی اثنا میں نے دیکھا کہ امام اپنی سواری پر نہیں ہے۔ میں نے سوچا مولا کہاں گئے؟ اب جو جا کر میں نے دیکھا تو عجیب انداز دیکھا، میں نے دیکھا کہ مولا اپنے کاندھوں پہ جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنازہ رکھ کر حضرت اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے، اور پھر یہ جنازہ جب آگے بڑھا اور قبر کے قریب پہنچا تو حضرت نے اس جنازے کو مخاطب کر کے کہا اب اس کے بعد حزن مت کرنا، محزون مت ہونا، مغموم نہ ہونا، تم ہمارے حوالے ہو۔ موسیٰ ابن سیار کہتا ہے میں نے حضرت سے پوچھا مولا آپ پہلی مرتبہ اس گاؤں میں تشریف لے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ ہمارے چاہنے والوں میں ہے،
کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو نہ جانیں؟ لہذا آج کی شب میں ہم امام کے فقط اسی لقب کی جانب غور کریں کہ اے امام رؤوف، ہمیں آپ کا سہارا ہے، اور آپ کی اس ولادت کی شب میں آپ سے جو عیدی مانگتے ہیں وہ یہ کہ مولا شب اول قبر ہماری قبروں میں آ جائیے گا تاکہ یہ قبر روشن ہو جائے۔ الہی آمین۔ امام رؤوف کروڑوں سلام۔ آئیے اسی کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو کنگھی یا ٹاول ہوتے ہیں تو کیا ہم گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کیا ایک ہی ٹاول ایک ہی کنگھی استعمال کر سکتے ہیں یا ان کے لیے الگ الگ رکھا جائے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجئے، شکریہ، خدا حافظ۔ بہن کا سوال ہے کہ گھر میں کافی افراد ہیں، 4 5 10 جتنے بھی ہوں، کیا ایک ہی تولیہ اور ایک ہی کنگھی استعمال سب کر سکتے ہیں؟ یوں دیکھا جائے تو کر سکتے ہیں، لیکن صاف و صفائی کے لحاظ سے جو دین کہتا ہے النظافۃ من الایمان، جی اس لحاظ سے کنگھی الگ ہو، ٹاول الگ ہو تو بہت بہترین چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جو گیم کھیلتے ہیں اس سے جو ارننگ کرتے ہیں تو کیا اس پہ بھی خمس واجب ہے کہ وہ پیسے ہم اپنے پیرنٹس کو خرچے کرنے کے لیے دیتے ہیں اور ہم نابالغ ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، خدا حافظ۔ یہ بچی نے واضح نہیں کیا کہ گیم کون سا گیم ہے، یہ شرعاً جائز ہے، انشاءاللہ جائز ہی ہوگا یا ناجائز ہے، دونوں طرف جواب دے دیجیے۔ اس کی ارننگ کس طرح سے ہے، یہ آیا اس پہ بچی پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر یہ گیم ان گیم میں سے ہے جو جائز ہے تو اصلی آمدنی جائز ہو، جی یہ جو آپ کے پاس مال آ رہا ہے یہ جائز مال ہو۔ جی اب یہ گیم کی کنڈیشن تو انہوں نے بتایا نہیں، جی عموماً اگر وہ گیم ہو جو حلال ہو اور جو بطور انعام جی انہیں پیسہ مل رہا ہو تو ان کی ملکیت ہے۔ جی اس طرح کے مال کو کہا جاتا ہے ہدیہ، جی کہ گویا آپ نے ایک کمپٹیشن جیتا، ایک کام جیتا تو آپ کو بطور ہدیہ کوئی چیز دی گئی ہے۔ جی اب وہ چیز جو آپ کو بطور ہدیہ ملی ہے وہ آپ چونکہ نابالغ ہیں، آپ کے کام میں صرف کرنے کے بعد، یعنی آپ کی جو ضروریات ہے وہ آپ کے والدین صرف کریں گے، خرچ کریں گے۔ اب اگر وہ پیسہ بچ جاتا ہے تو اگر یہ بچی یا بچہ نابالغ ہے تو اس کے والد اس کی جانب سے خمس نکالیں گے، اور اگر وہ نہیں نکالتے تو بلوغ کے بعد ان کو نکالنا ہوگا، گرچہ یہ مال ہدیہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہیں جب یہ آمدنی جو ہے از راہ حلال ہو۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ ہمارا پرشن یہ ہے کہ عورت عدت میں اکیلی رہ سکتی ہے کیا؟ شوہر کچھ گزر جائے تو مطلب عورت باہر بھیتر کا کام بھی کر سکتی ہے؟ ہمیں بتائیے۔ عدت کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں، یہ غیروں کے یہاں سے ہمارے یہاں بہت سی خرافات آ گئی ہیں۔ عدت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک کمرے میں بند کر دیا جائے عورت کو، اور وہ جو شرعی ضروریات ہیں اس کی یا جو روزمرہ کی اس کی زندگی ہے جو کہ جس کے تحت تو باہر آ سکتی ہے، وہ سب بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، عدت کا مسئلہ صاف اور واضح طور پر مراجع کرام کی توضیح المسائل میں تحریر ہے جی کہ شوہر مر جانے کے بعد جو عدہ خاتون رکھتی اسے عدہ وفات کہتے ہیں۔ جی 4 مہینہ 10 دن جی قمری لحاظ سے آپ اس طرح عدہ کریں، اور وہاں پر کچھ چیزیں آپ پر حرام ہیں انہیں غور کریں، جی یعنی زینت سے بچیں جی جنہیں تعبیر کیا گیا حداد سے، جی ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ جی سرما لگانا، یہ وہ چیزیں جو آلات خوشبو لگانا، زینت میں کرنا، آتی ہیں، جی یہ چیزیں پابند ہیں۔ جی اس کے یہ کہ آپ باہر نہ جائیے، اپنے ضروری کاموں کے لیے نہ نکلیے، ایسا کہیں پر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، ہمارا نام عاطفہ زہرا ہے۔ ہاں، ہمارا پہلا سوال ہے کہ سلام کا طریقہ کیا ہے؟ سلام بہت سارے طریقوں کا ہوتا ہے، سلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم، صحیح طریقہ کیا ہے اس کا؟ اور دوسرا سوال ہے، اگر کوئی شخص استخارہ دکھائے اور رائے سخت منع آئے اور دوبارہ وہ بہت دعا کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے استخارہ دکھائے تو کیا اللہ کی رائے بدل سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا دوبارہ جو رائے دکھایا ہے وہ بھی پسند نہیں آیا یا کچھ پریشانی آ رہی ہے یا گھر والے منع کر رہے ہیں تو کیا جو پہلے استخارہ دکھائے تھے اس رائے پر راضی ہو سکتے ہیں پھر سے؟ اس سے کچھ فرق تو نہیں پڑے گا؟ اور ہمارا تیسرا سوال ہے
اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ دونوں میں سے کیا چیز بہتر ہے، یعنی دو آپشن ہے، ہم یہ کریں یا یہ کریں، تو اس میں ہم اللہ کی رائے جانیں دونوں میں سے. اگر دوسرے کی سخت منع ہے تو کیا پہلے کی کچھ دنوں بعد اللہ کا رائے بدلے گی؟ مطلب اگر اللہ کوئی یہ جاننا چاہے کہ دونوں میں سے کیا کرنا بہتر ہے، تو کیا ایک کی رائے ہاں ہے اور دوسرے کی رائے سخت منع ہے، کچھ دنوں بعد اللہ کی رائے بدل سکتی ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا یوٹیوب پر نامحرم کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ نوحہ، منقبت، مجلس یا مناجات ہی کیوں نہ ہو؟ یا ہم جو کہیں کہ ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں اس لیے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ 4 یا 5 سوال ہیں اور بھی ہوتے، لیکن بہرحال اس پہ توقف کر لیا ہے. پہلا سوال ان کا سلام کے سلسلے میں ہے. اکثر ہمارے یہاں جو سلام کیا جاتا ہے وہ السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. بعض افراد جو ہیں ہمارے اس میں بھی آتا ہے مسائل زندگی کے سوالات میں بھی، وہ السلام علیکم. تو یہ سب میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو روایات میں وارد ہوا ہے، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جی، جہاں پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل احدکم منزلہ، اگر کوئی کسی کے گھر جائے فلیسلم علی اہلہ، یہیں پر ایک پیغام دیا جائے کہ ہم سلام کرنے سے چھوٹے نہیں ہوتے، جی سلام کریے. یقول، اب وہ سلام کس طرح کہے؟ جی روایت میں السلام علیکم، جی حضرت فرماتے ہیں سلام اس طرح کرو. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علینا من ربنا، جی یعنی صحیح طریقہ جو روایات میں السلام علیکم، جی یا جو ہے سلام علیکم، جی، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے السلام علیکم، یہ غلط ہے. تو یہ گرامر کے لحاظ سے بالکل غلط ہو جاتا ہے، چونکہ عربی گرامر میں الف لام جی اگر کسی کلمے پر آتا ہے تو وہاں تنوین نہیں آتی. جی اگر کسی بھی کلمے پہ مثلا آپ کہیں الرجلو، یہ ٹھیک ہے، جی الرجل نہیں کہہ سکتے. جی اسی طرح آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، السلام علیکم، جی یا الف لام کو ہٹا دیجئے، سلام علیکم کہیے. جی. استخارے کے سلسلے میں بہت طویل سوال ہے ان کا، بہت کنفیوز ہے یہ. ایک بار آپ بہتر آ گیا، ایک بار منع آ گیا، کیا ہے ان کا سوال یہ جو ہے؟ پہلی گزارش تو سب سے کی جائے اور ان سے بھی کی جائے کہ استخارہ کھیل نہیں ہے. مورد حیرت کے لیے ہے، جی. کھیل نہیں ہے. جی حیرت میں ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. دین ہمیشہ آپ کے عقل و شعور کو بیدار رکھنا چاہتا ہے. جی آپ بھی کسی بھی کام کو کیجئے، وہ جو ایکسپرٹ ہیں ان سے مشورہ لیجئے، ان سے باتیں کیجئے، اور اگر مطمئن ہو جائیے تو پھر اس کے بعد استخارے کی جگہ نہیں ہے. جی میرے لیے کوئی کنفیوژن نہیں رہ گیا. میں نے ایک ایکسپرٹ سے بات کیا کہ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، انہوں نے بتا دیے یہ، اور ان کی بات سے میں مطمئن بھی ہو گیا. اب یہاں استخارے کی جگہ نہیں. جی لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے کہتے ہیں دل نہیں مانتا، جی تو یہ مرحلہ استخارہ حیرت کی جگہ ہے، جی کنفیوژن کی جگہ. پہلی بات تو یہ. جی اب اگر آپ نے دکھا لیا، یعنی واقعاً آپ کنفیوز تھے، دکھا لیا، استخارہ منع آ گیا. جی ہوتا عموماً بعض لوگوں کے ساتھ جو دوبارہ استخارہ دے، وہ چاہتے تھے کہ نکل آئے اور نہیں آتا. جی اب اس کے بعد انسان پھر تھوڑی دیر بعد، تھوڑے دن بعد، تو یاد رکھیے گا اگر کنڈیشن اور سچویشن فرق کرتی ہے تو آپ دوبارہ استخارہ دیکھیے، ورنہ نہیں. وگرنہ جو ہے وہی کنڈیشن پہ آپ دوبارہ استخارہ دیکھیں، معنی جی نہیں رہ جاتا. جی. یہ استخارے کو اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں کہ سب جان جائیں کہ استخارہ مورد حیرت ہے. جی کنفیوژن کے لیے ہے. آ جائے تو تسلیم ہو جائیے، جی. یعنی یہ بندگی ہے. یہ دوسرے تیسرے سوال کا جواب ہو گیا. چوتھا سوال جو ان کا ہے کہ کیا کسی نامحرم کی تصویر کو ہم فیس بک یا سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں؟ جی دیکھیے، آپ اگر مفسدے میں پڑنے کا خوف نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ بچوں کا پروگرام کیوں نہیں لگاتے؟ بچوں کا پروگرام کم ہے. شکریہ، خدا حافظ. بچوں کے پروگرام سنڈے کو آتے ہیں، لیکن یقیناً آپ کی یہ خواہش جو ہے کہ بچوں کے پروگرام کم ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، اور ہم ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچا دیں گے کہ بچوں کے پروگرام کم کیوں دکھاتے ہیں.
بچوں کے پروگرام کو زیادہ دکھائیے. ہم ڈانٹ کے بھی کہیں گے, آپ بے فکر رہیے, ہم انشاءاللہ ایڈمن تک آپ کی خواہش پوری کرانے کی پوری کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ بیٹا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. چینل وین کی خدمت میں، حجت اسلام اور آغا کی خدمت میں، اور برادر جاوید بھائی کی خدمت میں، علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں، اور اراکین چینل وین کی خدمت میں. سنا ہے کہ 800 ایپیسوڈ پورے ہو گئے. مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ ظہور امام تک. اگر ہو سکے تو 800 ایپیسوڈ کے جشن میں مسائل زندگی کے کم سے کم 5 سوال کرنے والے، جن میں 2 خاتون ہو اور باقی سوال کرنے والے ہو، مولانا حجت الاسلام کے آمنے سامنے وہ سوال کرنے کا انہیں موقع ملے. اور جیسے آپ کا بہت اچھا پروگرام جو ہوتا ہے، ایک موقع جس میں مجھے بھی موقع ملا، ایسے 5 سوال کرنے والے پورے ملک بھارت سے آپ کے چینل پہ موجود ہو، آمنے سامنے سوال کرے. فقیر کا ایک سوال ہے کہ علم بہتر ہے یا مال؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، مولائے متقیان نے چند منافق کو 10 الگ الگ جو آپس میں صلح کر کے آئے تھے اور کہا تھا کہ اے علی علیہ السلام، علم بہتر ہے یا مال؟ تو مولا کائنات نے سب کو الگ الگ جواب دیا. اگر زحمت نہ ہو تو بیان فرمائے تاکہ ساری دنیا انسانیت کو معلومات میں اضافہ ہوگا. اگر آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے حقیر طالب علم کو بھی. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس میں شادی نکاح نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی بھی اسلامی ماہ میں عقد کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی عنایات کا شکر ادا کرتا ہوں. محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں 800 ایپیسوڈ مکمل ہونے جا رہے ہیں 24 جون کو 2022. میں آپ تمام ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسائل زندگی کو اس منزل تک پہنچا سکے. لیکن اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ 800 ایپیسوڈ جو عنقریب پورے ہونے والے ہیں 24 جون کو، اس سے پیشتر آپ اپنے خیالات، اپنے تاثرات، اپنے آئیڈیاز، اپنے سجیشنز ہمیں بہت جلد بھیج دیجئے تاکہ ہم شامل پروگرام کر سکیں. جہاں تک ہمارے جعفری صاحب کا یہ خواہش ہے کہ 5 افراد کو یہاں بلایا جائے، جس میں 2 ہماری بہنیں ہوں، 3 ہمارے بھائی ہوں. یہ خواہش میں ایڈمن تک ضرور پہنچا دوں گا، اور یقیناً اس پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. لیکن آپ اپنے تاثرات، اپنے خیالات، اپنے سجیشن ضرور بھیجتے رہیے. اسی کے ساتھ میں ہمارے بھائی کا جو سوال ہے کہ مولا متقیان کے سامنے جو سوال آیا تھا علم اور مال کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں تفصیل چاہتے ہیں. یہ کافی طولانی روایت ہے، میں کوشش کروں گا جلدی سے بیان کر دوں. کشکول بحرانی میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، اور کافی تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا، لیکن بہت اختصار کے ساتھ پیش کروں کہ ایک شخص آیا حضرت کی خدمت میں. اس نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ حضرت نے فرمایا علم بہتر ہے. یہاں ہر جگہ پر حضرت نے ریزن کو چینج کیا، یعنی کیوں علم بہتر ہے. حضرت نے فرمایا چونکہ علم میراث انبیاء ہے، اور مال ثروت میراث قارون و فرعون ہے، لہذا علم جو ہے بہتر ہے مال سے. پھر حضرت سے دوسرے انسان نے بھی یہی سوال کیا کہ علم بہتر ہے، تو حضرت نے فرمایا جی علم بہتر ہے، چونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم خود حفاظت کرتے ہو. پھر تیسرے شخص نے آ کر یہی سوال پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ علم بہتر ہے کیونکہ صاحبان علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، صاحبان مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. پھر چوتھے شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ علم بہتر ہے چونکہ علم جتنا انفاق کرو گے بڑھتا جائے گا، مال کم ہوتا جاتا ہے. پھر پانچویں شخص نے جب یہ سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ علم بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ مالدار کو لوگ بخیل اور کنجوس سمجھتے ہیں، جبکہ صاحبان علم کی عزت کرتے ہیں. چھٹے شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مال چوری ہو سکتا ہے،
علم تمہارا کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ساتویں شخص نے جب یہی سوال پوچھا تو حضرت نے فرمایا مال جو بھی ہو، کپڑا ہو، اب مال میں پیسے ہی نہیں ہوتا ہے، مال میں مال کپڑا، مال دنیا جو کچھ ہے، حضرت نے فرمایا کہ وہ کہنا ہوتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، لیکن علم آپ اگر غور فرمائیں جتنا یہ پرانا ہوتا ہے اتنا ہی یہ نیا ہوتا جاتا ہے، یعنی قدیم سے اگر علم ہر روز اس میں ایک نشاط، ایک نیا پن آتا ہے، لہٰذا علم جو ہے بہتر ہے۔ آٹھویں شخص نے جب یہ سوال پوچھا تو حضرت نے فرمایا علم بہتر ہے مال سے، چونکہ مال موت کے بعد ساتھ نہیں جاتا، لیکن علم تمہاری قبر میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہے۔ پھر نویں شخص نے جب یہی سوال پوچھا تو حضرت نے فرمایا مال انسان کو سنگ دل بناتا ہے، جبکہ علم انسان کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ دسویں شخص نے جب یہ سوال پوچھا تو حضرت نے فرمایا مال تکبر لے آتا ہے، انسان خدا کے سامنے متکبر ہو جاتا ہے، لیکن صاحبان علم کیا ہوتے ہیں؟ متواضع اور تواضع ہوتا ہے، لہذا علم بہتر ہے مال سے۔ قربان جائیے باب العلم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ اور حضرت نے یہ جملہ بھی میں ایڈ کر دوں، حضرت نے فرمایا اگر تا قیامت مجھ سے اسی طرح لوگ پوچھتے تو میں ان فضائل کو بیان کرتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے جعفری بھائی فرما رہے تھے کہ جو اس اسلامی 12 مہینے ہیں اس میں کس مہینے میں شادی کرنا منع ہے؟ دیکھیں مشروعیت کے لحاظ سے کہ کس مہینے میں، ایسا کوئی بھی مہینہ نہیں ہے۔ ہاں تعظیم شاعر الہی یہ ہماری پہچان اور ہمارا ورثہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے غم میں ہم مغموم ہوتے ہیں، چونکہ شیعوں کی پہچان ہی ہے یہ یقیناً یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، تو وہ محرم و صفر و ربیع الاول کا مہینہ جو حزن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، وگرنہ بعض مہینوں کو مشہور کر دیا گیا ہے، جیسے اسی ماہ ذیقعد کو جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ بعض نہ جانے کہاں سے یہ چیزیں ہمارے سماج و معاشرے میں آئی کہ کہتے ہیں کہ ذیقعدہ میں شادی نہ کیجیے، ذیقعدہ ماہ حرام ہے، اس میں لڑائی نہ کیجیے، شادی کیجیے۔ ہم ماہ محرم، ماہ سفر میں اور 8 دن ربیع الاول کے ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اہل بیت کے غم میں عزا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی پاور صاحب، میں محمد ڈیلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی میں ایک سوال ہے، اس کی وضاحت کر سکتے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جاوید بھائی نے کافی حدیثوں میں اور لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہیں مسلمانوں کو، جس میں سے ایک ہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی جو 72 فرقے ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 73 فرقوں میں سبھی لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور توحید مانتے ہیں، تو پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ 73 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکتے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی ہم عرض یہ کر دیں سب کی خدمت میں کہ کون فرقہ ناجیہ ہے، کون فرقہ ناجیہ نہیں ہے، اس کا فیصلے کا حق کسی کو نہیں ہے، بے شک سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت بتائیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم کیوں اپنے بارے میں دعویٰ کریں کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، یا کوئی اور کیوں یہ دعویٰ کرے کہ وہ فرقہ ناجیہ ہیں؟ کسی کو نہیں کہنے کا کہ وہ کہے، مگر یہ کہ حضرت کی جو حدیث ہے جس فرقے پر صادق آ جائے وہ فرقہ ناجیہ ہے، یعنی ہمارے لیے معیار اور منات حضرت کی ذات ہے۔ بے شک حضرت آ کر بتائیں، میں بہت آسان کروں، اس حدیث کو بھی ذکر کروں جو عام طریقے سے سب کو زبانی یاد ہے۔ میں حضرت فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر تم ان دونوں سے تمسک رہا، تمہارا رابطہ رہا تو تم نجات پا جاؤ گے، اور اگر یہ رابطہ ٹوٹا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں جو ہیں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض۔ اب اس حدیث کو واقعاً غور کیا جائے، ہم اپنے آپ پر چیک کریں اور تمام دنیا کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو قرآن و اہل بیت ہر دو سے متمسک ہے،
جی پیغمبر نے کوئی چیز مجمل نہیں رکھی کہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے کیا کیا جائے، نہیں، پیغمبر نے فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ گمراہی کا معنی تو یہی ہے، جی گمراہ وہ نہیں ہوگا جو متمسک ہوگا ان دو سے۔ جی اب یہاں پر آسانی سے چیک کیا جائے کہ جو متمسک ہے وہ گمراہ نہیں ہے، جی جو متمسک نہیں وہ گمراہ ہے، اور جو گمراہ ہے تو پھر معنی نہیں رکھتا کہ وہ 73 فرقہ 75 فرقہ کروڑوں فرقے بن جائیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرقہ ناجیہ کی نشانی بتائی بے ہے شک جی کہ کسے نجات پانا ہے، جی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ بے شک پھر پیغمبر نے وہاں پر یہ ساری چیزیں کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا، وہ روزہ رکھتا ہوگا، بلکہ برعکس وہ جو بعض اوقات کبھی کبھار حوالے دیے جاتے ہیں کس قدر نمازیں، اس قدر روزے، ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی فرقہ جہنم میں جا سکتا ہے، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ ایک قوم تم میں سے ایسی نکلے گی کہ جس کی نماز ایسی نماز ہوگی کہ حضرت تمہاری نماز ان کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آئے گی۔ جی یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ جی جی جن کا روزہ ایسا روزہ ہوگا کہ تم حیرت میں ہوگے کہ ایسا بھی روزہ آپ دیکھ رکھا رہے ہیں آج جاتا ہے۔ کل جی ہاں، جی جی اور جن کا قرآن ایسا قرآن ہوگا جی کہ تم تصور کرو گے کس طرح، لیکن پھر پیغمبر فرماتے ہیں یہ تلاوت قرآن ہنجرہ گردن جو ہوتا ہے نا اس سے نیچے نہیں جاتا۔ جی اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں یہی نمازی قوم، یہی روزے دار جس کی نماز کو دیکھ کر تم گھبرا گئے کہ ایسی بھی نماز ہوتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ دین سے ایسا نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتی۔ نکلتا ہے، جی لہٰذا معیار یہ نہیں ہے، جی معیار ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، آج کل جو ڈاکٹر زیدی صاحب کی مجلسیں چل رہی ہیں بہت ہی اچھی مجلسیں چل رہی ہیں، اور میرا ایک یہ سوال تھا کہ جب نماز وتر پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت کے بعد میں کبھی کبھی غلطی سے جو ہے اسی وقت سجدہ ہو جاتا ہے، تو اگر کیونکہ اس کے بعد میں پھر یہ 70 مرتبہ یہ نماز وطر کا ذکر کر رہے ہیں، نماز شب میں جو نماز وطر ہے، وطر بھی کہتے ہیں وطر بھی کہتے ہیں لوگ، تو یہ اس میں جو ہے وہ قنوت کے بعد فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں، تو کیا نماز صحیح ہے؟ جی نماز صحیح ہے، قنوت کی دعا پڑھ لی آپ نے۔ اب اگر آپ نے 70 مرتبہ استغفار نہیں کیا، کبھی کبھار اس چیزوں کو اتنا سخت نہ بنایا جائے جی کہ ایک انسان سوچے کہ اتنا کرنا پڑے گا تو ہم نماز شب پڑھیں، یہ جی سب استحباب ہیں۔ آپ پہلے مرحلے میں خود نماز شب پڑھنا شروع کریے، جی 40 مومن کا نام نہ بھی لیجئے، جی 70 مرتبہ استغفار مت کریے، اور رات کے پہر نماز شب کے لیے اٹھنا ہی دھیرے دھیرے آپ کو خدا کا بندہ بنا۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جی میرا نام احمد ہے، میں یہاں سے نگر سے بول رہا ہوں۔ جاوید صاحب اور مولانا صاحب السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم بھیڑوں یا بکرا وغیرہ جو ذبح کرتے ہیں، کیا ان کی اوجڑی، کلیجی، گردے، دل، پھیپھڑے اور نر جانور کے جو بیضا ہوتے ہیں، یا اس کو پوتا بھی کہتے ہیں یا خشیہ بھی کہتے ہیں، کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ فقہ جعفری کی روشنی میں مہربانی کر کے صاحب سوال کا جواب دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام۔ ہم ان چیزوں کو ذکر کر دیں جو چیزیں حرام ہیں۔ چند چیزیں جی ان حلال جانوروں میں جو ذبح ہوتے ہیں جی ان میں حرام ہیں، جیسے خون، جی فضلہ، عضو تناسل، جی شرمگاہ، جی بچے دانی، غدود، کپورے، جی وہ چیز جو بھیجے میں ہوتی ہے چنے کے دانے کی طرح، جی حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی ہے، جی بنا پر احتیاط لازم وہ رگیں جو ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح پتا، جی تلی، مثانہ اور آنکھ کا ڈھیلا، یہ تقریباً ہمارے ہاں توضیح المسائل میں تحریر ہے۔ یہ تقریباً 14 چیزیں ہیں جن کا کھانا گرچہ وہ جانور ذبح شدہ ہے، حلال ہے، لیکن انہیں نہیں کھایا جا سکتا، یہ حرام ہے چیزیں۔ حرام۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ خمس کا کیا طریقہ ہے نکالنے کا؟ یہ کئی بار بتایا جا چکا، لیکن اچھی بات ہے کہ دہرایا جائے اسے۔ خمس کا طریقہ کیا نکالنے کا؟
دیکھیے بہترین چیز ہومس کے لیے آپ وہ جو آمدنی ہے یا وہ جو چیزیں جو گنائی گئیں کہ معدنیات اور اسی طرح جو ہدایہ بھی حتیٰ آپ کو ملتے ہیں غواصی کر کے جو چیزیں، زیادہ تر وہ کسب کی چیزیں جو آج ہمارے یہاں رائج ہیں، جو ہم نے تجارت کیا، جو ہماری پراپرٹی ہوئی، جو ہماری ملکیت ہوئی میراث وغیرہ کو چھوڑ کے جی اب یہ جو چیزیں ہم کو ملی ہیں ہمارا خرچ ہے، سال بھر کا خرچ ہم نے اس میں سے کیا عام طریقے سے جتنا آپ کی شان ہے جی اس شان کے لحاظ سے آپ نے خرچ کیا۔ کبھی کبھار جو ہوتا ہے کہ ہم کو خرچ مثلاً گھر کا ہمارے 20,000 ہیں ہم نے بہت کٹوتی کر کے اس کو 15 میں کر دیا جی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرا خرچ تو 20 ہونے والا تھا لہٰذا میں 20 شمار کروں گا اور خمس کم میں دوں گا نہیں، وہ اگر کٹوتی آپ نے کیا ہے تو اس کا بھی پیسہ آپ کو خمس میں دے۔ نارملی ہمارے جیسا آدمی اس سوسائٹی اور معاشرے میں کس طرح رہتا ہے، ان خرچوں کو پورے سال کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اب اس مال کو 5واں حصہ آپ نکالتے ہیں، ان 5 حصے کو یعنی وہ 5واں حصہ جو نکالا جاتا ہے اس کو 2 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سہم سادات ہے، ایک سہم امام علیہ السلام ہے۔ سہم سادات اگر کسی کی سیادت سے آپ مطمئن ہیں اور اپنے شہر اپنے گاؤں میں بعض لوگ ہیں مشہور ہوتا ہے کہ یہ لوگ سید ہیں وہاں پر آپ باقاعدہ دے سکتے ہیں۔ سہم امام مجتہد جامع الشرائط جس کی ہم تقلید کرتے ہیں ان تک بھیج دیجیے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام افطار احمد ہے، میں ساکسی پور اتراکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ اب سے جمعے کے دن 27 مئی کو پروگرام نہیں آیا، بس یہ آپ سے معلوم کرنا ہے، برائے کرم اس کا جواب ضرور دیں، کیا ٹائم بدل گیا ہے اس دن کسی وجہ سے پروگرام کینسل کر دیا جائے؟ السلام علیکم۔ یہ 27 یا 28 مئی کی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جمعے کے دن کی پروگرام آیا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے 9 بجے شروع ہوتا ہے یہ پروگرام شب میں، کبھی 9:05 پر شروع ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ پروگرام نہیں آیا ہو۔ اگر آپ سے مس ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، میں رہنے والی ہوں، میرا نام تاجی عباس ہے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے میں بیمار رہتی ہوں، کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اس چیز سے ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میری شادی کو 9 سال ہو گئے، جب سے یہی سچویشن چل رہی ہے، تو آپ ایسی دعا یہ نماز بتائیے، اور میرا ہسبینڈ کا روزگار بھی ایسے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مومن و مومنات کو صحت کاملہ و عاجلہ بطفیل محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ یہ بیمار بھی رہتی ہیں اور معاشی پریشانی بھی ہے، کوئی دعا چاہتی ہیں؟ ایک روایت ہے سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں جناب ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور آ کر اس نے حضرت سے عرض کیا کہ مولا میں بیمار ہوں، سختیوں میں ہوں، نہ جانے کتنے درد میں مبتلا ہوں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا کی تعلیم دیتا ہوں جس دعا کو جناب جبرائیل نے پیغمبر اکرم کے سامنے پڑھا تھا۔ وہ دعا ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو اسکرین پر بھی آ جائے، بہت اہم دعا ہے۔ عطا اس دعا کے جو مضامین ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، جہاں پر حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا پیغمبر کو جناب جبرائیل نے بتایا جناب حسنین جب بیمار ہوئے تھے۔ وہ دعا کے جملات ہیں: الہی کلما انعمت علی نعمتا قل لکا اندہا شکری وکلما ابتلیتنی ببلیت قل لکا اندہا صبری فیا من قل شکری اندہ نعمہی فلم یحرمنی ویا من قل صبری عند بلائہ لم یخذلنی ویا من رعنی علی المعاصی فلم یفضحنی ویا من رعنی علی الخطایا فلا یعاقبنی لہا صلی علی محمد وآل محمد واغفر لی ذنبی واشفنی من مرضی انکا علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک اہم دعا
جو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اس وقت جب جناب حسنین علیہ السلام مریض ہوئے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جھارکھنڈ سے بول رہی ہوں میں میرا نام جو ہے شبنم نام ہے۔ ہم کو مولانا صاحب سے بات کرنا ہے، کب اس کا جواب ہوگا؟ یہ بہن جو آپ نے کال کیا ہے، تو یہ جب آپ ٹیلی فون ملاتی ہیں یہاں چینل ان پہ، تو یہاں مشین ہوتی ہے، یہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے جو آپ کو جواب دے۔ آپ اپنا سوال درج کر دیتی تو آپ کو جواب مل جاتا۔ اگر آپ کسی مولانا سے بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ چینل ون پہ فون کر کے مولانا کا نمبر لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مولانا سے فون پہ ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ السلام علیکم، میرا نام نرگس خان ہے۔ مسئلہ یہ میرے پاس بہت قرضہ ہے، اس کے علاوہ میں جہاں بھی کچھ بھی کام کرنے جاتی ہوں سارے کام پھیلے جاتے ہیں، جس جگہ بھی کام محنت کے لیے بھی یا کچھ بھی کام کرتی ہوں سارے کام پھیلے جاتے ہیں۔ اس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مطلب کچھ اس کے قرضے میں دے دیے، جس سے پیسہ لینا ہے نا وہ دے رہا ہے، جسے مجھے دینا ہے اس کے لیے آپ مجھے بتائیے۔ اللہ حافظ۔ یہ قرضدار بھی معاشی طور سے پریشان بھی ہے، کوئی حل بتا دیجیے۔ یہ بعض مقامات پر وارد ہوا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد یہ دعا کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک، اسے دہرائیں اور سورہ طلاق ادائے دین کی نیت سے اگر 21 مرتبہ پڑھیں تو ان کی مشکلات آسان انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں ضلع مظفر نگر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو فطرہ ہے، یہ فطرے کے بارے میں یہ ہے کہ فطرہ نکالو چاند دیکھ کے اور اسے پھر اس مستحق تک پہنچاؤ۔ جب چاند دیکھ کے ہم فطرہ دیں گے تو رات میں کہاں لے کے جائے گا، کیا خریدے گا؟ مان لیجیے ہم نے اناج دیا، کس کو بیچے گا، کب وہ لائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، یہ ایک چیز تو ان کی خدمت میں عرض کریں کہ اس میں بعض عبادتیں خاص معین وقت پر واجب ہوتی ہیں، تو اس معین وقت سے پہلے تو آپ اسے ادا نہیں کرتے بعنوان وہ عبادت۔ مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فطرے کا وجوب جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے چاند کے بعد آتا ہے، تو لہذا فطرے کا وجوب بھی آپ کے پر چاند کے بعد آئے گا۔ یہ ایک مرحلہ ہو گیا۔ دوسری بات، اس کا بھی بہت اچھا رائے حل ہے، وہ مال جو آپ کو دینا ہے بعنوان قرض آپ دے سکتے ہیں پہلے اس دن جس دن آپ کے اوپر یہ وجوب آ جائے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد آپ اس مقروض کو بریء ذمہ کر دیجئے اس فطرے کی نیت سے۔ تیسری بات عرض کر دوں وہ یہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں مومنین کی مدد کرنے کے لیے صرف انہی موارد کا انتظار نہ کریں، عام طریقوں سے بھی ان کی مدد عید کے موقع پر ضروری نہیں میں اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی فطرے سے کروں، نہیں، ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم اپنی جیب سے وہ پیسہ جو ہمارے پر واجب نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کو پہلے سے دیا جائے۔ اور واقعاً قرآن فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اصل میں یہ بھی بات شاید میں عرض کر دوں، بعضوں کو لگتا ہے کہ میں پیسہ دے رہا ہوں تو اس کا بھلائی ہو جا رہی ہے۔ ایک سب سے بڑی تربیت آپ کی کیا ہو رہی معلوم ہے؟ انفاق سے، کہ آپ کے دل سے محبت دنیا نکلتی ہے، لہٰذا اس تربیت کے عنوان سے بھی انفاق کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ دلی سے بول رہی ہوں، رینا نام ہے۔ السلام علیکم۔ وہ لیسک سرجری کروائی تھی، آنکھوں کی دھندلا دکھائی دیتا ہے، تو پھر وہ بتائے صورت بتائے پڑھنے کے لیے، پلیز میں بہت پریشان ہوں، بس یہی۔ ان کو دھندلا دکھائی دیتا، پہلے تو ان کو آئی اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے اور بہت فوراً سے پیشتر دکھانا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دعا ہو، آیت الکرسی بہترین چیز ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے۔ حتی بعض مقامات پہ ہے کہ جب ابتدائی ماہ میں چاند دیکھیں، ہاتھ کو آنکھوں پہ رکھیں، سورہ الحمد کی 10 مرتبہ تلاوت کریں نیت خالص کے ساتھ، اور خود سورہ حمد کے معنی اور مفاہیم میں غور کریں
آخر میں 3 مرتبہ سورہ توحید اور 7 مرتبہ یا رب قو بصری، یہ جملہ دہرائیں. اللہ تعالیٰ نورانیت چشم اور قلب دونوں عنایت. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم، میں کانپور سے بول رہی ہوں. میرا نام سمر ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے نند کے بیٹے کو، میں مانی ہوں، پالا ہے، پال پوس کے بڑا کیا ہے. اب وہ کیا میرے لیے نامحرم ہو گیا؟ ہم نے تو اپنے بیٹے کے طریقے اس کو پالا ہے. خدا حافظ. نند کے بیٹے کو بیٹے کی طرح پالا ہے اور وہ بالغ ہو گیا ہے، تو ان کے لیے محرم ہے یا نامحرم ہے؟ نامحرم ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ چیزیں جو محرم بننے کے لیے ہے، ایک چیز رضا ہے. مثلا اگر دودھ پلایا وہ بھی خاص کنڈیشن اور خاص مقدار میں یہ محرمیت لے آتی ہے. دوسری چیز وہ سببی رشتہ داریاں، مطلب شادی ہو جائے، ساس ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے یہ محرمیت آتی ہے. لیکن یہ کہ کسی بچے کو ہم بیٹے کی طرح پالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا، لیکن وہ بچہ آپ کے لیے محرم نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. اللہ سے رضی حیدر بول رہے ہیں. یہ جو ابھی ایپیسوڈ میں کام تھا، مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب نے جو ایک مسئلہ رکھا شادی کا اور میت کا، تو ہم کامتی میں گئے تھے. وہاں پہ ایک میت دیکھی، تو وہاں پہ جو لوگ آ رہے تھے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 2000، کوئی 200 روپیہ، کوئی 600 روپیہ. تو وہ مرحومین کے خاندان کے لیے کام آتا ہے. ابھی وہ ہم کو یاد ہے، جیسے بولے شادی میں جاتے تو لفافہ دینا پڑتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم کو بات یاد آئی، بہت اچھی لگی. آپ بتائیے یہ کیسا ہے؟ خدا حافظ. بعض مقامات پہ یہ رسم ہے. اب یہ آپ فرمائیں گے کہ صحیح یا نہیں، کہ جب مرحوم کسی کی میت میں جاتے ہیں تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو لفافے دیتے ہیں. جب شادی پہ عام طور سے دیا جاتا ہے، اس پہ بھی دیتے ہیں تاکہ جو ہے اگر ان کے حالات صحیح نہیں تو ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہت ہی اچھی چیز ہے. انسان مومنین کی مدد کرے کسی بھی بہانے سے، کسی بھی موقع پر. مدد مومنین کی بہت اہم ہے. لیکن بس بریکٹ میں ایک چیز عرض کروں، مومنین کی مدد کیجئے اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ اس کی توہین نہ ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. وگرنہ مدد کرنا ہر موقع پر، ہر وقت پر، ہاں گناہوں میں مدد نہ ہو، لیکن کار نیک، کار اطاعت، اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، وہاں مدد کیجئے. لیکن اس چیز کو بہت خیال رکھیے کہ توہین نہ ہو، چونکہ حرمت مومن بہت اہم ہے. بے شک. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی میرا نام سجات ہے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک ماں انتقال کرتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ بھی انتقال کر چکا ہے، یعنی کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم کو جب دفن کرنا ہے الگ الگ دفن ان کو کرنا ہے یا بچے کو پیٹ سے باہر نکالنا ہے؟ میرا کوشچن یہی ہے. مہربانی کر کے مجھے یہ کوشچن کا جواب چاہیے. اگر کوئی حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے، بچہ بھی انتقال کر گیا ہو، تو کس طرح سے دفن کریں؟ الگ الگ یا ایک ساتھ میں؟ دیکھیں، اگر یقین ہے کہ وہ بچہ مر چکا ہے، نہیں ہے، تو آپ ایک ساتھ ان دونوں کو دفن کر سکتے ہیں، یعنی ماں کے شکم سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض مقامات پر چونکہ مسئلہ ایک جان کا ہے، مسئلہ ایک روح کا ہے، اور اگر آپ احتمال دیتے ہو کہ اس ماں کے شکم تھے، مثلا اتنا یقین ہو گیا، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ مسائل وہ ہیں جہاں پر تھوڑا سے ہم لوگوں کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ مسئلہ ایک جان کا ہے. بے شک. جی وہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے، بچہ ابھی ہماری مشینریز بتاتی ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن ساتھ میں ڈاکٹر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جیسے ہی آپ نکالیں گے مر جائے گا. تو اب کیا ایسی صورت میں نہیں، یہاں پر آپ کو اس بچے کو نکالنا ہو، ولو وہ یہ بچہ یہاں تک آئے اور آنے کے 2 سیکنڈ بعد، 2 منٹ بعد انتقال کر جائے، پھر بھی آپ کے اوپر واجب ہے کہ ماں کے شکم سے نکالیے اور الگ دفن کریے. یہ حکم صرف اسی وقت ہے جب بچہ ماں کے شکم میں مر چکا ہو، تو آپ ایک ساتھ دفنا دیجیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں رات میں سستی محسوس ہوتی ہو تو کیا ہم نماز شب اشارے سے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. خدا حافظ. بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف سستی محسوس ہو تو کیا نماز شب اشارے سے پڑھ سکتی ہیں؟
دیکھیے دین کی نسبت ہم لوگوں کو تھوڑا سے نشاط لے آنا چاہیے اپنے وجود کے اندر، جیسا کہ بعض روایات میں ہے بھی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے عمل نیک کی نسبت حریص ہوتے ہیں، جی، یعنی نیک عمل انجام، یعنی جیسے کسی کی مدد کرنا، نماز پڑھنا، عزاداری کرنا، اس نسبت آپ کے اندر حرص ہونا چاہیے۔ بے شک جی، جس طرح دنیا کی نسبت حرص مذموم ہے، جی، لیکن اعمال نیک کی جانب زیادتی اور زیادہ چاہنا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہے۔ جی، یہ سستی معنی نہیں رکھتی، لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کروں آسان بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں وہاں تک لے جانا، اگر آپ کی ہمت نہیں پڑ رہی ہو کہ آپ پوری 11 رکعت نماز پڑھیے تو کم از کم نماز شفع اور نماز وتر پڑھ لیجیے۔ ان اشاروں سے پڑھنے کے بجائے نماز شفع اور نماز وتر، اتنی بھی ہمت نہ پڑ رہی تو کم سے کم نماز وتر پڑھ لیجیے، اور اتنی بھی نہیں ہے تو کم سے کم دن میں قضا کر لیجیے۔ دن میں قضا کر لیجیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں 800 ایپیسوڈ 24 جون کو مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہمیں انتظار ہے آپ کے سجیشنز، آپ کے آئیڈیاز، آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات، ہر ممکن جس طرح سے بھی آپ تعاون کر سکیں اس پروگرام کو مزید تقویت دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی ہے، ہم آپ کے جوابات کے، آپ کے خیالات کے، آپ کے تاثرات کے منتظر رہیں گے۔ جلد از جلد ارسال فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔